كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ پہلا واقعہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا اجمالاً، اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے 2 دفعہ تکذیب کا ذکر کیا ہے۔ 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، تکذیب کی کثرت اور دوام کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ تکذیب کی اور ہمیشہ جھٹلایا، یا پہلی تکذیب سے مراد اللہ کی توحید اور قیامت کی تکذیب ہے، اور دوسری تکذیب سے مراد سیدنا نوح علیہ السلام کی رسالت کی تکذیب ہے۔ فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا، جھٹلایا ان سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے۔ فکذبوا، پس تکذیب کی انہوں نے ہمارے بندے کی۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے مجنون وازدجر، کہ یہ مجنون ہے اور جھڑک دیا گیا ہے۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، پس انہوں نے اپنے رب سے دعا کی۔ دیکھو سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کی توحید کی تبلیغ کی ہے، لیکن بالآخر جب قوم کی شقاوتیں حد سے بڑھ گئیں، اللہ کے پیغمبر کو ایک دن اللہ کے سامنے التجا کرنی پڑی، اور کیسی عاجزانہ اللہ سے دعا کی۔ رب العالمین فرماتے ہیں فدعا ربہ انی مغلوب، سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کرنے لگے بے شک میں کمزور ہوں، انی مغلوب، بے شک میں کمزور ہوں، فانتصر، آپ ہی میرا بدلہ لیجئے۔ معلوم ہوا کہ مشکل کشا ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی معصوم ضرور ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب ضرور ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ضرور ہوتے ہیں، لیکن جب انبیاء پر بھی بنتی ہے تو ان کا مشکل کشا بھی ایک اللہ ہوتا ہے۔